ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلام. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع النور شریف کی آج دوسری تاریخ ہے, پہلا جمعہ ہے اس ماہ مبارک کا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنی مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کا صدقہ عطا فرمائے اور یہ ماہ ربیع النور شریف ہم سب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے. خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے. کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے. کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے. اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساعت. جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے, اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساعت. آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے. نبیوں کی زباں دیتی رہی جس کی بشارت. انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے اور رسول پاک علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے اپنے امتیوں کو یہ بتاتے رہے کہ آخر میں اللہ کا ایک محبوب تشریف لانے والا ہے. نبیوں کی زباں دیتی رہی جس کی بشارت. وہ ہاشمی و مطلبی سب سے الگ ہے. وہ ہاشمی و مطلبی سب سے الگ ہے. لا اس کے لب جود سے صادر نہیں ہوتا. کبھی حضور سے کسی نے مانگا ہو لا نہیں کہتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور جب مانگتے ہیں تو ملتا اتنا نہیں جتنا مانگتے ہیں, بلکہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. ان کی شان ایسی ہے لا اس کے لب جود سے صادر نہیں ہوتا. واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے. واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے. جو چاہیں عطا کر دیں, جسے چاہیں نواز دیں. قدرت میں ید مصطفی سب سے الگ ہے. مخلوق میں سرکار کا ہمسر نہیں کوئی. اعزاز رسول عربی سب سے الگ ہے. آقا جو مخاطب ہوں تو بول اٹھیں حجر بھی. حجر پتھر کو, کتنی میٹھی بات ہے, کتنی شیریں سخن ہے حضور علیہ السلام کی کہ اگر وہ بولیں تو پتھر بھی ان کی بات کا جواب دیتا ہے. پتھر بھی دو سلام پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. آقا جو مخاطب ہوں تو بول اٹھیں حجر بھی. سرکار کی شیریں سخنی سب سے الگ ہے. سرکار کی شیریں سخنی سب سے الگ ہے. حیوان بھی دکھ درد بیاں کرتے ہیں ان سے. حیوان بھی دکھ درد بیاں کرتے ہیں ان سے.
آقا کی میرے چارہ گری ہی سب سے الگ ہے، آقا کی میرے چارہ گری ہی سب سے الگ ہے۔ ہر گوشے کونین کو وہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے ان کا ذکر سن رہے ہیں، وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نگاہیں تو نیچی رکھتے ہیں لیکن ان کی نگاہوں میں عرش معلیٰ بھی ہوا کرتا ہے۔ شاعر نے کہا ہر گوشے کونین کو وہ دیکھ رہے ہیں، اس عت میں نگاہ نبوی سب سے الگ ہے، اس عت میں نگاہ نبوی سب سے الگ ہے۔ جنت کے نظاروں کو بھی رشک آتا ہے جس پر، جنت کے نظاروں کو بھی رشک آتا ہے جس پر، سرکار مدینہ کی گلی ہی سب سے الگ ہے، سرکار مدینہ کی گلی ہی سب سے الگ ہے۔ میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس وہابی کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا، یہ مار وہابی پہ پڑی ہی سب سے الگ ہے۔ میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا، یہ مار وہابی پہ پڑی ہی سب سے الگ ہے۔ اور 14ویں صدی میں امام احمد رضا کی جو مار پڑی ہے وہ بھی بالکل الگ ہے۔ وہ میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا، یہ مار وہابی پہ پڑی ہی سب سے الگ ہے۔ بے مثل ہے رنگ چمنستان محمد، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنی سرکار امام اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ رسول پاک علیہ السلام کا چمنستان، آپ کا باغ ایسا ہے کہ اس میں ہر کلی لاجواب ہے، ہر پھول جو ہے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو شاعر نے کہا بے مثل ہے رنگ چمنستان محمد، ہر گل جدا ہر ایک کلی سب سے الگ ہے، ہر گل جدا ہر ایک کلی سب سے الگ ہے۔ فطرت میں ہے خون شہ عالم کی تجلی، سادات کا حسن نسبی سب سے الگ ہے۔ جاں بازی کو بھی ناز ہے اس مرد جری پر، جاں بازی کو بھی ناز ہے اس مرد جری پر، اللہ کے شعروں میں علی سب سے الگ ہے، اللہ کے شعروں میں علی سب سے الگ ہے۔ ہر ظلم سہا دامن سرکار نہ چھوڑا، کردار بلال حبشی ہی سب سے الگ ہے۔ اور ہم کیوں نہ کریں ناز بھلا اپنے رضا پر، ہم کیوں نہ کریں ناز بھلا اپنے رضا پر، یہ عشق رسالت کی کڑی ہی سب سے الگ ہے۔ لاکھوں نے نبوت کا شرف پایا فریدی، اور بھی ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، وہ سارے انبیاء محترم، کسی ایک کی بھی گستاخی تم کو کافر بنا دے گی، کسی ایک کی بھی گستاخی اسلام سے باہر کر دے گی۔ لاکھوں نبیوں نے نبوت کا شرف پایا فریدی، لیکن میرا مکی مدنی میرا نبی سب سے الگ ہے، لیکن میرا مکی مدنی میرا نبی سب سے الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف نبی نہیں بنایا، امام الانبیاء بنایا ہے۔ صرف انہیں رسول نہیں بنایا، رسولوں کا شہنشاہ بنایا ہے۔ انہیں صرف دنیا میں بھیجا ہی نہیں، دنیا کا تاجدار بنایا ہے، بلکہ وہ سب کے سب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے آقا و مولا بن کر آئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور یہ مبارک مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں فیضیاب کر رہا ہے۔ اگر کسی کو اس کا فیض نظر نہیں آتا ہے تو ذرا دیکھ لے، آج ہمارے چہرے پر اتنی خوشی اس مہینے کے آنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ مہینہ آیا تو ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا بھی اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں۔ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی بشارت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کا استقبال انبیاء کرام کرتے رہے، اور اس زمین پر سب سے بہتر مخلوق جماعت کون سی ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے۔ اس لیے کہ اس زمین پر انبیاء کرام کی واحد وہ جماعت ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتی ہے، اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے۔ وہ بہتر جماعت اور وہ بہتر
دیگر مخلوق اس نبی کے آنے کی بشارت دیتے رہے، اس نبی کے پیدا ہونے کی خبر دیتے رہے. لہٰذا آج کل کے کتے لاکھ بھونکتے رہیں، ان کتوں کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کا نام تو ایسا ہے اللہ نے پاک جماعت کی زبان پہ ان کا نام سجا کے رکھا ہوا ہے. ان کا نام ایسا ہے. ابھی تو ذات کی بات ہی نہیں کرتا، ابھی تو ان کے کردار کیسے ہیں، ان کی صفات کیسی ہیں، ابھی یہ تو بہت اعلیٰ ہے. نام ہی ان کا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبیوں کی زبانوں پر ان کا نامی سجا کر کے رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا، اے موسیٰ کیا تم مجھ سے اتنا قریب ہونا چاہتے ہو، یعنی کیا تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو جتنا زبان کے قریب تمہاری باتیں ہیں، آنکھوں کی روشنی قریب تمہاری آنکھوں کے ہیں، سننا تمہارے کانوں کے قریب ہے. اب یہ زبان سے ہی تو ہم بولتے ہیں، بولنا اور زبان بہت قریب ہے، آنکھوں کا نور اور آنکھ بہت قریب ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا تم مجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے مولا میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا پھر میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجا کر، اس سے زیادہ قریب ہو جائے گا. تو حال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ہے کہ انبیاء کرام سے بھی اللہ فرماتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں آتے ہیں، اللہ نے انہیں بھی کہا جبکہ نبی سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. کوئی صحابی، کوئی اہل بیت، کوئی ولی اللہ کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا نبی قریب ہوا کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے مصطفیٰ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو. بتاؤ جن کا نامی اتنا عظیم ہے ان کے کردار کتنے عظیم ہوں گے، ان کی صفات کتنی بہتر ہوں گی، پھر ان کا وجود کتنی شان کے لائق ہوگا، کتنی عظمتوں اور کتنی کرامتوں کے وہ مالک ہوں گے. حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارت دیتے رہے. قرآن پاک سے صرف 2 آیتیں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل کتاب عطا فرمائی اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی. تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو توریت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. اس کے بعد میں کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اس عظیم رسول کی خوشخبری دینے والا ہو جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نامی احمد ہوگا. قرآن پاک کی آیت کریمہ میں صاف لفظوں میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد نہیں تو اور کیا ہے، میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، میلاد تشریف لانے کو کہتے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کو نام لے کر کے جس نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. اسی لیے کسی نے فرمایا تصدق ایسی رفعت پر کہ برسوں قبل دنیا میں سناتے آئے مژدہ حضرت عیسیٰ محمد کا، کہ ابھی 600 سال کا زمانہ باقی ہے. 600 سال جو ہے ہمارے آقا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ میں جو فاصلہ ہے 600 سال کا فاصلہ ہے. 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کر رہے ہیں، اپنی امت کو ہمارے آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں. ابھی حضور کو آنے میں 600 سال باقی ہے، وہ خوشیاں منائیں. اور خوشیاں منانے والے انبیاء کرام تو جب حضور آ چکے اب ان کے امتی خوشیاں کیوں نہ منائیں. اب یہ خوشیاں منانا نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے. اگر یہ حرام ہوتا تو انبیاء کرام کبھی نہ کرتے. انبیاء کرام نے ان کے آنے کی خوشی منائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ طریقہ کسی اور جگہ کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ کے نبیوں کا ہے، یہ طریقہ اللہ کے پیغمبروں کا ہے. اور ہم سنی امام احمد رضا کے ماننے والے کسی اور کے طریقے پہ نہیں چلتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ مرتے دم تک کے ان کے آنے کی خوشی میں جو ہے گیت گاتے رہیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا
کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کٹتے ہیں جلتے ہیں جل جائیں گے کٹتے ہیں جلتے ہیں جل جائیں گے جلنے والے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا کیا شعر ہے وہ؟ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے طریقہ وہ اپنایا جو نبیوں کا طریقہ ہے، کسی اور کا طریقہ نہیں اپنایا. اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور اللہ نے فرمایا اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اس آیت کریمہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس عہد ربانی کے مطابق جو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اعلیٰ فرماتے ہیں اس عہد ربانی کے مطابق ہمیشہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مناقب بیان کرتے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت بیان کرتے رہے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس رسول کی تعریف سے انبیاء کرام اپنی زبانوں کو تر رکھتے تھے. انبیاء اپنی پاک مجلسوں میں حضور کا ذکر کرتے تھے، اور صرف اپنی مجلسوں میں ہی نہیں بلکہ وہ انبیاء اپنی امتوں سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی مدد کرنے کا وعدہ لیتے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں تیرے آمد کی خبر سب ہے سنانے والے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا استقبال انبیاء کرام کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی انبیاء کرام عطا فرماتے رہے. اگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی خوشی امت کو عطا فرماتے رہے، تو آج ہم پر بھی لازم ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ آئے، ہمارے آقا علیہ السلام کی مبارک پیدائش کا مہینہ آئے، تو ہم بھی اپنے آقا کی ولادت کی خوشی منائیں. لیکن سب سے بہتر طریقہ خوشی منانے کا یہ ہے کہ ہم رات و دن زیادہ سے زیادہ اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کریں، اس لیے کہ درود پاک سب سے بہترین عمل ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کثرت اہل سنت علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کی یہ علامت ہے کہ جو سنی ہوتا ہے وہ نبی پاک پر کثرت سے درود بھیجا کرتا ہے. وہ لہٰذا ہم اس ماہ مبارک کے اندر دنوں رات کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور درود پاک کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت عبد الرحمن ابن احمد فرماتے ہیں میں حمام میں گیا، غسل خانے میں گیا، گر گیا، درد کی وجہ سے ہاتھ سوج گیا، رات کو اسی تکلیف میں ہی میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. خواب میں پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے رسول پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ اولیاء کرام یا رسول اللہ کہہ کر کے حضور کے وصال کے بعد کہہ رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کہہ رہے ہیں اور مدد بھی مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میری مدد فرمائیں، مجھے بہت تکلیف ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو عبد الرحمن نے بیان کیا، آپ نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے حالت تکلیف میں جو تو نے درود پڑھا ہے تیرے درود پڑھنے نے مجھے بے چین کر دیا ہے. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام کی برکت سے میرا درد اور میرا سوجن سب ختم تھا اور الحمدللہ میں اپنے آپ کے اندر شفا پا رہا تھا. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی برکت ہے. خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے اوپر درود پیش کرنا پل صراط کے لیے نور ہے. جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. درود کوئی معمولی عمل نہیں. حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر کے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ میرا پڑوسی بولا میں سخت ہولناکیوں سے دو چار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے. میں نے دل میں خیال کیا کہ میں سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا ہوں، شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے. اتنے میں آواز آئی تیرا خاتمہ تو ایمان پر ہی ہوا ہے. میں حیران ہو گیا پھر میرے سے سوالوں کے جواب کیوں نہیں بن پڑ رہے ہیں؟ تو آواز آئی دنیا میں تیری زبان غیر ضروری چیزوں میں ملوث تھی، تو اپنی زبان سے فالتو
फालतू काम किया करता था। आज हाल भी तो यही है, नाज शरीफ याद नहीं होंगे, गाने पता नहीं कितने याद होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम पर कैसे कैसे दुरूद भेजा जा सकता है, अक्सर दुरूद के सेगे नहीं मालूम होंगे। कहते हैं हजरत कोई सबसे छोटा दुरूद बता दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते हैं, बड़ा दुरूद याद नहीं है, और गालियां ऐसी ऐसी याद हैं जिसका माना और मतलब भी लुगत के अंदर नहीं मिलता है। ये आज हमारा हाल है। तो इन गैर जरूरी चीजों में जो तुम्हारी जुबानें मुलव्विस हैं, फरमाया गया इस वजह से तुझे ये सजा दी जा रही है। कहते हैं अबू बकर शिबली, अब अबू बकर शिबली कहते हैं वो मेरे पड़ोसी ने कहा अजाब के फरिश्ते मेरी तरफ बढ़े, इतने में एक साहिब जो हुस्न जमाल के पैकर थे वो मेरे और अजाब के दरमियान हायल हो गए। मैंने कहा कि आखिर आप कौन हैं? उन्होंने कोई जवाब न दिया। उन्होंने मुझे मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात याद दिलाए और कहा इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है। जैसे जैसे वो याद दिलाते थे मैं जवाब देता जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने जवाब दे लिया अजाब मुझसे दूर हो गया। वो बुजुर्ग जाने लगे। मैंने उनसे कहा खुदा के वास्ते अब तो आप बता दीजिए आप कौन हैं, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। तो उन्होंने फरमाया तेरे कसरत से दुरूद भेजने की बरकत से अल्लाह ने मुझे पैदा किया है और मैं हमेशा मुसीबत के वक्त तेरी मदद करता रहूंगा। लिहाजा ये दुरूद भेजने की बरकत है कि अल्लाह ने उसको एक नूरानी शक्ल अता फरमाया। जो दुरूद भेजा जा रहा है वो नूरानी शक्ल में आकर के हमारी मदद कर रहा है। तो जिस नबी पर दुरूद भेजा जा रहा है वो तो साहिब हुस्न जमाल हैं, वो हमारी कितनी मदद फरमाएंगे। इसीलिए जो है हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक भेजना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। एक औरत हजरत हसन बसरी के पास आई और कहने लगी हुजूर मेरी जवान बेटी इंतकाल कर गई है, मैं चाहती हूं कि उसे ख्वाब में देख लूं, मुझे कोई दुआ बतलाइए ताकि मैं ख्वाब में देख लूं। आपने एक दुआ बताई कि ये दुआ पढ़ तेरी बेटी का तुझे दीदार होगा। उस औरत ने दुआ पढ़ी, उसने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा तो बेटी का हाल ये था कि जहन्नम के डामर तारकुल का लिबास उसकी बेटी पहन करके रखी हुई है, हाथों में जंजीरें हैं, पांव में बेड़ियां हैं। औरत परेशान हो गई। दूसरे दिन आकर के ये ख्वाब हजरत हसन बसरी को सुनाया, आप भी गमगीन हो गए। कुछ जमाने के बाद हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला ने उसी लड़की को जन्नत में देखा, उसके सर पर ताज भी है। वो आपसे कहने लगी ऐ हसन बसरी आप मुझे पहचानते हैं? मैं उसी खातून की बेटी हूं जो औरत आपके पास आई थी और मेरी तबाही की आपको उसने खबर दी थी कि मुझ पर तारकुल का लिबास है, मेरे हाथों में जंजीरियां, पांव में बेड़ियां हैं, मैं उसी औरत की बेटी हूं। आपने पूछा आखिर तेरी हालत में इनकलाब कैसे आया, तुझ पर तो अजाब हो रहा था, ये इनाम कैसे मिला? उस लड़की ने क्या कहा जरा गौर से सुनना। उस लड़की ने कहा ऐ हसन बसरी वाकई में बहुत गुनहगार थी, मुझ पर अजाब हो रहे थे, लेकिन एक दिन कब्रिस्तान के करीब से एक नेक आदमी गुजरा और उसने हमारे आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेजा। उसके दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने हम 500 कब्रिस्तान वालों से अजाब उठा लिया है। बताओ कब्रिस्तान से गुजरने वाला अगर दुरूद भेजे तो दुरूद पढ़ने वाले को जो फायदा मिला वो तो मिला ही है, जहां से गुजरता है वो दुरूद पढ़ता हुआ अल्लाह उस जगह रहने वालों से अजाब को उठा लिया करता है। उसने कहा बस वो दुरूद पाक की बरकत है जो अल्लाह ने हम 500 मुर्दों से अजाब को दूर फरमा दिया है। आप अंदाजा लगाओ हुजूर पर एक शख्स दुरूद भेजे इतने ज्यादा लोग बख्शे गए तो वो कितना बख्शा जाएगा जो हुजूर ही पर दुरूद भेजा करता होगा। कयामत के दिन उससे कितना ज्यादा फायदा होगा। इसलिए अल्लाह ने हमें ये माह मुबारक अता फरमाया है तो इस महीने के अंदर दुरूद पाक की कसरत कीजिए। हजरत इमाम गजाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लोगों ने अक्लमंदों ने कहा है अगर जिस्म सलामत रखना चाहते हो खाना अच्छा खाओ, अगर रूह की सलामती चाहते हो तो नेक काम करो, गुनाहों से बचो। और फरमाया अगर ईमान की सलामती चाहते हो कि ईमान महफूज रहे, और आज ईमान को बचाना हमारे लिए बहुत अहम काम है, हर तरफ फितने ही फितने हैं। हजरत इमाम गजाली ने फरमाया अगर ईमान बचाना चाहते हो तो अक्लमंदों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि नबी पाक पर कसरत से दुरूद भेजा करो, उन पर दुरूद भेजने की बरकत से अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। तो ईमान बचेगा हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक भेजने की वजह से। एक आदमी हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद नहीं भेजा करता था। आज भी जब हम दुआ करते हैं तो जब हम शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अगर बोल दो, अभी ऐलान कर देता हूं कि नमाज में जोर से आमीन बोला करो, तो अभी देखना जितने अगल बगल घर हैं सब आमीन की आवाज सुनेंगे।
سب آمین کی آواز سنیں گے، لیکن بار بار منع کرنے کے بعد بھی آمین بولتے ہیں. یہ ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے. لیکن بار بار یہ کہا جاتا ہے درود شریف زور سے پڑھو، تو صبح فجر میں درود ایسے پڑھتے ہیں سلام، ایسے لگتا ہے قبرستان میں کھڑے ہوئے اور قبرستان میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں. دعا کے اندر درود شریف زور سے پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بس روح قفص عنصری سے پریاس کرنے والی ہے. جو کام کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کام نہیں کرتے. ابھی بول دو کہ زور سے آمین بولنا چاہیے، جبکہ میں بول نہیں سکتا اس لیے کہ حضور کی سنت نہیں تو میں بول کیسے سکتا ہوں. لیکن صرف بول دو تو دیکھنا ابھی مغرب سے کیسے زور سے آمین چلائیں گے کہ اگل بگل کے گھر والے بھی سنیں گے. لیکن بارہا کہا جاتا ہے جب حضور علیہ السلام پہ درود بھیجا کرو مرے دل سے نہیں زندہ دل سے بھیجا کرو. اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا درود آپ کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے؟ کچھ فرشتے مقرر ہیں حضور کی بارگاہ میں درود بھیجنے والے، اور کچھ درود ایسے ہیں جو حضور کی بارگاہ تک بغیر وسیلے کے پہنچتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا درود فرشتے بھیجتے ہیں اور کون سا درود غلاموں کا ڈائریکٹ آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو درود بلند آواز سے پڑھا جائے بغیر کسی وسیلے کے میری بارگاہ تک کے پہنچا کرتا ہے وہ. لہٰذا درود شریف زور سے پڑھا کیجئے. دعا مانگے وہاں پر بھی درود شریف زور سے پڑھیں. جب فجر کے اندر صلاۃ و سلام آقا کی بارگاہ کے اندر پیش کریں تو وہاں پر بھی بلند آواز سے درود و سلام پیش کیا کیجئے. ایک آدمی حضور پر درود نہیں بھیجتا تھا. ایک رات اس نے خواب میں دیکھا، آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی. اس آدمی نے عرض کیا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ توجہ نہیں فرماتے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ حالانکہ علماء نے کہا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے زیادہ پہچانتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا علماء نے سچ کہا ہے، میں اپنے امتیوں کو پہچانتا ہوں، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر کے اپنی یاد نہیں دلائی ہے. میرا کوئی امتی جتنا مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی زیادہ پہچانا کرتا ہوں. اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دیا. کچھ مدت کے بعد حضور کے دیدار سے پھر مشرف ہوا. آپ نے فرمایا اب میں تجھے پہچانتا بھی ہوں اور قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کروں گا. کیا میرے آقا علیہ السلام پر درود پاک بھیجنے کی برکتیں ہیں. وقت کافی ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اور برکتیں پھر آپ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش کروں گا. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ درود پاک کثرت سے، اور آپ کے سامنے میں آپ سے گزارش کروں گا ماہ ربیع النور شریف چل رہا ہے، آپ تمامی حضرات جو ہے خود درود شریف پڑھیں. کچھ لوگوں کو جو ہم کہتے ہیں درود شریف پڑھو کام بن جائے گا تو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، بولتے ہیں ہم پڑھتے تو ہیں حضرات. اگر پڑھنے کے بعد بھی درود شریف کام نہیں بن رہا ہے تو اپنی غلطی پر غور کیجیے، غور کیجئے اپنی غلطی پہ. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کسی کو سچا پیر نہ مل رہا ہو درود شریف پڑھتا رہے، یہ درود ہی اس کے سچے پیر بننے کا کام دے گا اس کو. اس لیے درود شریف کی تلاوت کریں. اور ماہ ربیع النور شریف چل رہا ہے، روزانہ کم سے کم 1200 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کیجئے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. کتنی مرتبہ؟ 1200 مرتبہ. اور دوسری بات، اپنے گھر میں روزانہ آپ کو محفل کرنی ہے. اب آپ ٹینشن میں نہ آئیے بیان کے لیے کس کو بلانا ہے، نعت شریف کے لیے کس کو بلانا ہے، کسی کو نہیں بلانا ہے. محفل آپ کو کیا کرنی ہے، 12 منٹ کے لیے اپنی بیوی کو بچوں کو لے کر کے بیٹھو اور 12 منٹ تک صرف حضور پہ درود شریف پیش کرتے رہو. صرف درود شریف. کتنی منٹ تک کے؟ 12 منٹ تک کے. اور اپنے بچوں کو بتاؤ میرے بیٹے نبی پر درود بھیج رہے ہو، بغیر وضو کے بھی درود بھیج سکتے ہیں لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ وضو بنا کر کے درود بھیجنا. ایک بچے سے ٹیچر نے پوچھا بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے نبی کا نام نہ بتایا. ٹیچر نے اس کو مارا، رونے لگ گیا. جب لنچ کی گھنٹی بجی، لنچ کر کے آیا، اس بچے نے کہا استاد اگر اجازت دو تو میں اپنے نبی کا نام بتاؤں. اس نے کہا بتاؤ. بچے نے کہا میرے نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیچر نے کہا کہ آخر ابھی تک تم نے کیوں نہ بتایا؟ تم نے مار کھایا، روتے رہے، تمہیں تکلیف ہوئی. تو اس بچے نے کہا جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے میرے استاد میں اس وقت بے وضو تھا اور میرے ماں باپ نے کہا بچپن میں کبھی بھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہ لینا. میں نے مار کھانا تو گوارا کر لیا لیکن بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام نہ لیا. یہ بچپن کی تعلیم بہت اہم ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ میرے بیٹے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا ہے. پھر دیکھنا تمہارا بچہ وقت کا عاشق رسول بنے گا وہ. لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے. تو 1200 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، 12 منٹ محفل درود کرنا ہے. ہر گھر میں آپ کو کرنی ہے. انشاءاللہ ہمارے یہاں روزانہ 9 دن کی محفل ہوگی. عشاء کی